نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ. میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم نے احسان ہے کہ اللہ پاک نے دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بات حالت کو کچھ فرمائے، کمی کو معاف کریں. گزشتہ دو نشستوں میں عادل کے اوپر بات کہ عادل کیا ہے. آج احسان کے اوپر شاید بات کریں گے. ان اللہ ہے احسان. احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے ہے، یعنی ہر کام کو اچھا خوبصورت طریقے سے کرنا. ہر کام کو کامل درجے پر کرنے کی کوشش کرنا، یہ احسان. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا. جب قرض لٹانے کا موقع آیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جو قرض میں اونٹ لیا تھا وہ کم درجے کا، تھوڑی عمر کا تھا، اور ہم جو اب انہیں دینے جا رہے ہیں، دینے کے لیے ہمارے پاس جو اونٹ ہے وہ بہت اچھا ہے، جوان ہے، قیمت مجھ سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی لوٹاؤ، اس لیے کہ مجھے اچھے طریقے سے قرض لوٹانے کا حکم دیا ہے. یعنی اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چھپتا ہوا دینا. تو ہماری زبان میں کہتے ہیں چھپتا ہوا دینا، بہتر دینا، اچھا دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو ہم نے دیا اس سے اچھا اس کو واپس کر دیں. یہ کیا ہے؟ یہ احسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات وصول کرنے کے لیے عامل تھے، زکات وصول کرتے تھے. وہ عامل جب گیا جن کے پاس زکات دینے کے لیے، تو انہوں نے اپنے سارا ریوڑ جانور ان کے سامنے کر دیے اور کہا کہ یہ ہے. انہوں نے حساب لگا کر کے دیکھا کہ کتنے جانور ہیں، اس پر کون سا زکات میں آتا ہے. تو ایک جانور انہوں نے بتایا کہ یہ جانور آپ کے اوپر زکات کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ کس کام کا؟ یہ تو نہ سواری کے کام کا ہے، نہ دودھ کے کام کا ہے، یہ چھوٹا ہے. میں اس کی بجائے آپ کو یہ اچھا دوں گا، میں اس کی بجائے آپ کو یہ اچھا دوں گا. مجھے تو اس کا حکم نہیں.
دینے کا مجھے تو یہ حکم ہے جو نکل جائے. اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ فرما ہے آپ میرے ساتھ چلیں, اگر حضور علیہ السلام قبول فرما لیں کوئی اعتراض نہیں. یہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے, حضور علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ یہ میرے پاس آپ کا عامل آیا تھا, اس نے میرا حال دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے سے آپ کا ایک جانور مختص کیا کہ یہ جانور سے آپ نے ہے, وہ چھوٹا تھا, کام امت تھا, تو میں اس سے اچھا دینا چاہ رہا ہوں خوشی سے. آپ نے قبول فرمایا, دعائیں دی, یہ احسان ہے. یہ کیا ہے؟ احسان. ہر عمل کو خوبصورت طریقے سے اچھے طریقے سے ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبے سے غزوہ ذات الرقاع اس سے واپس لوٹ رہے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی سواری رک گئی, ان کا رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ کھڑے ہیں. فرمایا کہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جیسی خاصی کر رہی تھی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, رک گئی. آپ نے فرمایا اچھا. آپ پیچھے ہوئے اور پیچھے سے آپ نے ہلکی سی اس کو چپک لگائی, یعنی وہ ڈنڈی لگا. اب وہ اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ ماشاء اللہ خوب دوڑ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں بیچ دو, یا اپنے جا کر ہمیں بیچ دو. کٹ کے میں آپ کو بھیجتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے کہ ابھی نہ مجھ سے قبضہ لے لینا, مجھے مدینہ تک جانے دیں. صحابہ کرام بھی کبھی کبھی آپ سے مزاح فرمایا کرتے ہیں, آپ سنتے. اور پھر سفر میں اس لیے بھی کہ تاکہ سفر کی تکلیف کا احساس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سفر میں زندگی کی باتیں کر لیا کرتے. اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ آپس میں نظام میں زندگی میں سفر کی شدت کا اندازہ, ہنسی خوشی سفر کرتے. کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہیں میں نے چیز خرید لی, لاؤ بھی میرا ہوں, اب میں کیسے سفر کروں, مدینے میں جا کے قبضہ دوں گا. آپ نے فرمایا. جب یہ مدینہ پہنچے مسجد میں حضور علیہ السلام یہ کہنے لگے یا رسول اللہ یا کی سواری آپ کا, آپ اٹھے, آپ نے اس کے ارد گرد چکر لگایا اور پھر اب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلال یہ فرمایا کتنے پیسے اس کو دے دیتے. اس وقت وزن کے ساتھ پیسے دیے گا, ان کے بھی دیتے تھے وزن. فرمایا جھکتا ہوا دینا, یعنی زیادہ دے. اب انہوں نے زیادہ دے تو یہ خوش مجھے زیادہ. جب یہ خوشی خوشی چلنے لگے تو حضور نے فرمایا یہ اونٹ بھی لیتے جاؤ, یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہو, یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے. میں یہ کر رہا ہوں. احسان کا معنی ہے ایک معنی کہ ہر کام کو نہایت اچھے طریقے سے ادا کرنا. کے پاس ایک صاحب آیا اور کہ حضرت مجھے صفت احسان
حاصل ہو گئی. احسان کا معنی یعنی استحصال، نماز میں استحصال، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور تم نے فرمایا کہ بھائی صرف احسان کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، ہر عمل میں صرف احسان ہو، ہر عمل میں صرف احسان ہو. آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کسی کے سے زیادتی نہ کروں، کسی کا حق نہ مانوں، کسی کو گالی گلوچ نہ کروں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کروں. یعنی صرف احسان جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ زندگی اس طرح گزارنا کہ ہر لمحے ہر قدم دل و دماغ میں یہ بات مستحضر رہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ایسا وصف ہے، یہ اتنی جلدی سے حاصل نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بس چلتے چلتے یہ بس ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، طالبان ان کا نام تھا مولانا حبیب الرحیم، مولانا حبیب الرحیم تھا، اور ایک جماعت احرام ختم نبوت کی پہلے یہ ایک نام تھا احرام، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ جماعت، اس کے یہ ذمہ دار بڑے تھے. اور یہ ریپ کو ہندوستان میں ایک جگہ پہ ریپ کو تو وہاں کام کا ہوتی تھی صاحب القادر ریپ کی رحمت اللہ علیہ. تو یہ ان کے ہاں حضرت شاہ القادر ریپ پوری کے ہاں تشریف لے جایا کرتے اور حضرت سے بیعت بھی کی شاہ القادر ریپ. اور شاہ القادر ریپ پوری رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت ہے، بہت محبت، محبت سے بھی آگے عشق، اتنی محبت. تو حضرت شاہ عبد القادر رحمت پوری رحمت اللہ علیہ جو بھی اس علاقے سے کوئی آتا تو اس سے پوچھتے کہ بھائی شیخ سے مل کے آئے تھے، شیخ سے مراد شیخ الحدیث مولانا. اگر تو کوئی کہتا کہ میں حضرت شیخ سے یعنی شیخ الحدیث صاحب سے مل کے آیا تو پوچھتے بھائی وہ کیسے تھے، ٹھیک تھے؟ تو اگر وہ کہتا کہ جی ملا تھا، مسافر کیا تھا، وہ ٹھیک تھے، تو حضرت بہت توجہ دیتے، بہت اسے محبت دیتے، توجہ دیتے. اور اگر کوئی کہتا کہ نہیں میں مل کے نہیں آیا، میں ایسے ہی آ گیا، تو اس کو توجہ نہ دیتے. تو یہ جو تھے مولانا حبیب الرحمان، یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث سے مجھے تو مناسبت نہیں تھی، طبیعت میرا ان سے جوڑ نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ ان کا صوفیانہ مزاج تھا اور یہ سیاسی آدمی تھے، سیاسی آدمی. تو کہتے ہیں کہ میں مجبوری میری یہ تھی کہ جب میں خانقاہ میں جاتا تو پہلے یہ پوچھتے کہ شیخ سے مل کے آئے، اب میں اگر کہوں کہ نہیں تو کیا نہیں آیا تو پھر حضرت توجہ نہیں دیتے تھے. تو مجھے حضرت کی توجہ لینے کے لیے ان سے بادر ناخواستہ مسافہ کرنا پڑتا ہے، کہ جاتے ہوئے مسافہ کر کے جاتا تھا اور میں کہتا کہ میں شیخ سے مل کے آیا تھا، بہت خوش ہوتے، بڑی دعائیں دیتے اور توجہ دیتے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے بھی ان سے مناسبت نہیں تھی کوئی، اس لیے کہ یہ سیاسی آدمی تھے. تو ایک دفعہ
صبح کا ٹائم اور یہ آئے اور حضرت کے پاس جو ایک آدمی تھے اور وہ مدرسے کے ناظرین بھی تھے، وہی حضرت سے رابطہ کرتے تھے، تو یہ ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگے کہ ناظر صاحب کو شیخ سے کہنا ہے کہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے کہ آپ مصروف آدمی ہیں، بس صرف مسافر کرنا ہے، بس میں نے آگے جانا ہے اور صرف مسافر کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے حضرت سے کہا کہ میں وہ دماغ ملاد کے مولانا کو سیاسی لیڈر وہ آئے ہیں اور وہ صرف مسافہ کرنا بڑا 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 جلدی کرو لا حضرت کی طبیعت میں تھوڑا سا تیزی، غصہ بھی بہت جلدی ہے، بڑا بڑا جلدی کرو۔ اب جب یہ آئے تو انہوں نے آتے کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ابھی جواب نہیں چاہیے، جب میں واپس لوٹوں گا خانقاہ رائے پور سے اس وقت پھر آپ سے اس کا جواب لوں گا، ابھی بس سوال آپ کو ٹائم میں ڈال کے جا رہا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بنا ہے؟ تصوف کیا بنا ہے، یعنی تصوف کسے کہتے ہیں؟ جی مولانا حبیب الرحمان صاحب نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت نے مسافر کرتے ہوئے فرمایا جواب سنتے جاؤ، آپ بھی بلائے اور فرمایا جواب سنتے جاؤ، فرمایا کہ ہر کام اس نیت سے کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام کا آغاز اللہ کی رضا کے پیش نظر ہو، کوئی بھی کام چھوٹا بڑا انفرادی اجتماعی معاملات جو بھی اس کا نقطۂ آغاز یہ ہو کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے، صحیح نیت کے ساتھ صحیح جذبے کے ساتھ، تو مان لگے عمل کا آغاز انما الاعمال بالنیات اور اس کا اختتام ان تعبد اللہ کأن لم تکن ترى فإنه يراك، کأن لم ان تعبد اللہ کأنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه يراك، کہ اختتام اس پہ کہ عبادت جو بھی کرے وہ اس نیت سے کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی کام کو شروع کرنا اللہ کی رضا کی نیت سے، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ہمارا یہ جواب ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بس اتنا سا میں تو سوچ رہا تھا کہ پلان بنا کے بیٹھا تھا کہ آپ یہ بات کریں گے میں یہ اعتراض کروں گا، آپ یہ بات کریں گے میں یہ اعتراض کروں گا، آپ یہ بات کریں گے میں یہ اعتراض کروں گا، بس اتنی سی بات۔ حضرت نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے اور اسی کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یعنی اتنی سی بات کو اندر میں اتارنے کے لیے ساری محنت اور جدوجہد اتنی سی بات کے لیے، یہ جو اتنی سی بات ہے، یہ اتنی سی بات جو ہے بعض دفعہ پوری زندگی بیت جاتی ہے اور یہ نہیں حاصل ہوتا، بعض دفعہ پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے اور اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی کہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہ نیت کرے، استحضار کرے کہ میں اس کام کو کیوں کر رہا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں صفت احسان صرف نماز میں نہیں، ہر عمل میں، اور پھر مثال دی اپنی، فرمایا کہ گھر میں پوتا ہے پوتی ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، کبھی تو بچہ پیارا لگتا ہے تو میں گود میں دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں، تو ہاتھ بڑھانے سے پہلے
یہ نیت سوچتا ہوں کیا اس بچے کو گود میں اس لیے لے رہے ہو کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، پیارا لگ رہا ہے؟ پھر کہتا ہوں نہیں، اس لیے نہیں لے رہا میں اپنی گود میں کہ یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، پیارا لگ رہا ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے، اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور بچوں سے محبت کرتے تھے. یعنی اس وقت بھی فوراً یہ نیت کرتا ہوں کہ میں بچے کو اس لیے گود میں لے رہا ہوں تو حضور کو بچپن سے محبت، حضور کو بچپن سے صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی کہ بھائی صفت احسان صرف عبادات کی حد تک نہیں، پوری زندگی ہماری پوری زندگی اس پر آ جائے، نماز پر آ جائے. یعنی جو دھیان، جو استحصال اللہ کی ذات عالی کا ہمیں نماز میں ہے، وہ ہر موقع پر استحصال اگر ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہماری زندگی صحیح رخ پر چلے گی، اور پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوں گے. اگر ہو گیا انسان ہونے کے ناطے، تو جب تک توبہ نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو سکون نہیں ہے. سکون. تو فرمایا ایک تو احسان کے معنی یہ کہ ہر عمل اس لیے سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھیں، اللہ کی رضا کے کوئی کسی بھی ایک بات. اب اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، گھریلو زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے، میاں بیوی آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہیں، اس وقت یہ نیت کر لیں کہ یہ خوشگوار ماحول اس لیے ہے کہ اللہ کو پسند ہے. یہ ساری چیزیں. اور دوسرا احسان کے احسن کما احسن اللہ الیک. اللہ حضور سے فرما رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے احسان کریں جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کے پاس کچھ نہ تھا، اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا کیا. اور سورۃ الزخرف اللہ نے اس کی منظر کشی کی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ کو رہنمائی دی، ہدایت دی، تاج نبوت آپ کے سر پر رکھا، آپ کو مالدار کیا، غنی کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیے ہے، اسی طرح آپ اللہ کے بندوں پر احسان کریں. اب یہ اللہ کے بندے جن پر ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ پسند کرتے ہیں. اللہ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے. حسب اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ ہے، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی. یعنی ان کی عظمت کا کیا کہنا. جن کے شاگردوں میں امام بخاری، ان کے لیے تو اتنا ہی کافی، اتنا ایک ہی شاگرد کافی ہے امام بخاری. جن کے شاگردوں میں امام بخاری کے ساتھ بیٹھا ہے، جس درخت کا پھل امام بخاری ہو اس درخت پیڑ کا کیا حال؟ تو پیڑ کتنا ہے؟ وہ عبداللہ ابن مسعود. ایک شخص حضرت آیا اور آ کر کے حضرت سے کچھ سرگوشی کی. سرگوشی کرنے کے بعد حضرت نے ایک پرچی لکھی اور اپنے اردو بن لیا اور بن کر کے اسے کہا کہ ہمارا خازن ہے، ہمارا خازن، خازن کا مانا ہمارا جو مالیات کو دیکھتا ہے، جو
مالیات کو، شعبہ مالیات کو دیکھتا ہے کہ بھئی اس کو یہ دے دو، اس سے یہ دے دو، یہ فرمایا اس کو دے دو. اور وہ پرچی لے کے گیا. اب بعض مالیات جو ہیں جو آدمی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ڈیڑھ ہوشیار ہو جاتے ہیں. مالک کی محبت میں، مالک کی محبت میں ڈیڑھ ہوشیار. ڈیڑھ ہوشیار کیوں ہوتے ہیں؟ نمبر بنانے ہوتے ہیں. ڈیڑھ ہوشیار کیوں ہوتے ہیں؟ نمبر بنانے ہوتے ہیں. بھائی نمبر بنانے کا کیا مطلب؟ اپنے مالک کی نظر میں بھی بیٹھ، یہ تو بہت خیر خواہ ہے میرا، بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانا ہے، بڑا دھیان سے چلتا ہے، پیسے کو ضائع نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ تو اگر اس کو پرچی بھیجی، اس نے اس بندے سے پوچھا، کہا چاہیے پیسے کیا کرنے، کتنے چاہیے؟ غریب بندہ تھا، اس نے کہا کہ میرے اوپر قرض تھا، اتنا ضرورت تھی، اس کے لیے مجھے 300 درہم کی ضرورت تھی. میں نے حضرت سے ذکر کیا تو حضرت نے کیا آپ کو پرچی لکھ دی. اچھا تو آپ کو 300 کی ضرورت تھی، آپ نے بتایا تھا حضرت کو. حضرت تو 700 حضرت تو 700 لگتا ہے حضرت کو مال کا ہو گیا، سنا نہیں سیکھتے، سنا نہیں. پرچی پہ لکھا کہ حضرت اس کی ضرورت تو 300 ہے اور آپ نے 700 لکھ دیے. آپ نے 700 لکھ دیے، یعنی آپ کو شاید مغالطہ لگی. یہ پرچی لکھی اور اسی کے ہاتھ بھیج دی، کہا کہ جاؤ حضرت کے پاس دوبارہ کرو. اب یہ پرچی لے کے دوبارہ حضرت کے پاس آیا. جب حضرت کو پرچی دکھائی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت اس کی ضرورت تو 300 ہے اور آپ کو شاید مغالطہ لگ گیا، آپ نے جو ہے 700 کا حکم دے دیا. حضرت نے آگے سے جواب میں لکھا کہ اب اس کو 1400 درہم دے دو، 1400 درہم دے دو، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر گزرو. خبردار اب آپ نے اگر اس کو واپس کیا، میں اس کو 1400 درہم دے دو اور تو میں کیا کر دو. اور یہ لکھا اور بختی بن کی اور تعریف بنایا اور کہا لے لو وہ چل. خیر اب تو ان کو دینے ہی تھے. خیر انہوں نے 1400 درہم جب اس کے ہاتھ میں تھمائے، اب اس کے پاؤں زمین پہ لگنے تھے کیا؟ خوشی کی انتہا میں کہ بھئی میں 300 لینے کے لیے آیا تھا، 400 نہیں، 500 نہیں، 600 نہیں، 700 نہیں، 800 نہیں، 900 نہیں، 1000 نہیں، 11 نہیں، 12 نہیں، 1400 درہم مل گئے. بڑا خوش، بڑا چھلانگے لگاتے ہوتا. اب یہ آیا حضرت کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ سمجھ نہیں آئی. کہا کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ ضرورت اس کی 300 تھی اور آپ نے 700 لکھے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا، میں جانتا تھا، میں نے صحیح سن لیا، ضرورت اس کی 300 ہی تھی، میں نے 700 لکھے اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد میں پڑھ چکا تھا کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کو غیر متوقع طور پر، یعنی جو آدمی سوچ کر نہ آیا ہو، جو کسی کو غیر متوقع طور پر خوش کر دے، قیامت کے دن اس کے قدم اللہ ہٹنے نہیں دیں گے جب تک کہ اللہ اس کو خوش نہ کر دیں. میں یہ نیکی حاصل کرنا چاہ رہا تھا. اللہ کے بندے آپ نے اس کے سامنے یہ ظاہر کر کے میری نیکی خراب کی. اب اس کو پتا چل گیا کہ مجھے تو 700 ملنے، اب میں نے آپ کو 1400 کا کہا تاکہ اس کو اتنے ملے اور وہ خوش ہو. جب وہ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہو کر کے کل قیامت کے دن میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے احسان، یہ ہے احسان. اور پھر دیکھو ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو غیروں کے ساتھ بھی احسان ہے، اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم ایسے ہو گئے
اپنے سکے بہن بھائی پر احسان کرنے کے لیے تیار ہے. بہن باپ بہت آگے کی بات ہے. ابا ابا پر احسان کرنے کے لیے مسجد میں پیسے دے آئیں گے, مدرسے میں دے آئیں گے, سلانے والوں کو بکرا لے کے دے آئیں گے, عیدی والوں کو دے آئیں گے. اما ابا گھر کے لیے بےچارے وہ پریشان ہیں, ان کے لیے کہہ رہے کہ کہاں مصیبت آ گئی. یاد رکھو, اما ابا گھر میں ضرورت پریشانی میں دو چار, اور یہ سیلانی کو اور ضرورت نفس برسے میں دے نہیں ضرورت, نہیں ضرورت. مسجد کو چلانے والے اللہ اور بڑے پیدا کر دیں گے, مدرسے چلانے والے اللہ اور بڑے پیدا کر دیں گے, سلامی کو دینے والے اللہ اور بڑے پیدا کر دیں گے. ایک کو نہیں, تیرا سب کچھ تیرے اما ابا ہے, ان پہ خرچ کر, ان سے دعائیں. اپنے سکے بھائیوں کا خرچ کر, اپنے قریبی رشتہ داروں کا خرچ کر. اگر بہن بہنوں میں اما ابا کے جو دوست ہیں, جاننے والے ہیں, اما ابا اس دنیا میں نہیں رہے, جو ان کے محبت والے ہیں, ان کے تعلق والے ہیں, ان کی چاہت والے ہیں, ان پہ خرچ کر. اما ابا کی کچھ ہوتی ہے, اللہ کے نبی اور جو بچہ ہے وہ بھی نہیں, ان کے بچوں پر خرچ کر. یعنی رشتے دار, قرابت دار, تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان. اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند ہے. اب ہم خرچ بھی کرتے نہیں, لیکن ہم اس کا وہ ریٹرن مانگتے ہیں. وہ ریٹرن کیا ہے؟ سلام تو کرے. وہ عیدی کی عادت ہو گئی نا, عیدی دے 100 روپیہ, کہتے پہلے سلام کرو پھر عیدی ملے گی. عیدی دے کے سلام کر بھائی. اب ہم دے تو نیت کے سلام تو کرے, دو چار لوگوں میں جا کے بتائے تو رشتے داروں میں کہ بھائی فلاں نے اتنا دیا, فلاں نے اتنا دیا. یہ تو بتاتے ہی پیٹ میں ہضم کر کے بیٹھے, اور ہمارے سے جھک کے ملتا ہی نہیں. اب ہم نہیں دیں گے, یہ ہم چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ چاہنے کے لیے دیے ہے, اللہ کے لیے تو نہیں دیا. اگر اللہ کے لیے دیا ہوتا تو اس طرف دھیان نہ جاتا, اس طرف جائے نا. ہم نے اللہ کے لیے کہے نیکی کا کنویں میں ڈالا, نیکی کا کنویں میں ڈالا. اللہ کے لیے جب کر رہا ہے پھر کیا بات, ٹھیک ہے. جو اللہ جو آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اگر یہ دو چیزوں پر عمل ہو جائے, عدل, عدل کسی بھی ملک میں دنیا میں یہ دو چیزوں پر عمل ہو جائے, عدل اور احسان, باقی کچھ بھی نہ, صرف یہ دو چیز, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فساد ختم ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اپنے یہاں ملک میں اور جہاں فساد ہوتے ہیں. بتائیے ہم دوسرے کا حق مارتے ہیں, دوسروں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں, استحقاق کا خیال نہیں کرتے, ایک حد تک برداشت ہوتا رہتا ہے, پھر بالآخر دعویٰ ہوتا ہے, فساد شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اے اللہ آپ کی اس مبارک میں اس میں جتنا بھی درود سے چھڑا گیا اسے اپنی بات میں کمی کو تنگ کو معاف کرنا, اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آپ علیہ السلام کو کہ آپ کے بعد آگے بیٹھ خلفائے راشدین, تمام صحابہ کرام, صحابیات, تمام انبیاء کرام, پورے شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے کے تمام قابل السلام جو چاہتے مشائخ اعظام, ہم سب کے والدین, ہم سب کے اساتذہ ہیں,
पूरी उम्मत को इल्म अल्लाह को शिफ के इस मुबारक रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब खास के हसूल का जरिया आपकी दुआओं में हमेशा हम सब पर हाथना ईमान करते हैं बीमारों को शरीर के तंदुरुस्ती अता करें मुसलमान पर होगी की मग़फ़िरत अपने इनामात को हम बढ़ाना और कामिल और मुकम्मल करें हर नेमत के हासिल होने पर अपनी ज़ात हाजिर कर बेहद शुक्र अदा करने की तौफीक अता हे अल्लाह हम सबको अपने नेक और महबूब बंदों में हर तरह की आफियतें खैर कर सके शुरू से नागहानियों से परेशानियों से नवाजा से झगड़ों से फसादा से आपस के इख्तिलाफा से हम सब है अल्लाह हम सब पर हम पर जिनके जो हकूक हैं है अल्लाह माली या जिस्मानी सब अहले हक के हकूक अदा करने की तौफीक अता करें जो आज तक कमियों को कमी गलतियों में मुआफ कर आइंदा के लिए अपनी जिंदगी में सेहत के साथ और बिल्कुल खुशी और रजा के साथ सब अहले हक के हकूक अदा करने की तौफीक कमी को कमी को माफ करने हमें अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन برحمتك يا الله